امریکی نائب صدر نے یہ 2-3 باتیں بڑی صحیح کی ہیں اور کافی ریزننگ ان کے باتوں میں نظر آئی. انہوں نے کہا کہ 49 سال ہو چکے ہیں اور کوئی باضابطہ طور پر کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں ایران اور یو ایس کے درمیان. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں یہ مذاکرات ہو جائیں اور اس کا حل نکلا ہے تو ایسا نہیں ہے. مذاکرات ہوتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے پوائنٹس کو دیکھا جائے گا اور جہاں پر کوئی لیوریج ہوگا, جہاں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی وہاں دکھائی جائے گی. تو ہم اس مذاکرات کے دوسرے دور پر بات کریں گے جس کو ممکنہ طور پر رپورٹڈلی ہوسٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان. ابھی آفیشیل کوئی موقف کسی بھی طرف سے نہیں آیا, نہ پاکستان کی طرف سے نہ یو ایس کی طرف سے, لیکن ماحول یہ بتا رہا ہے, حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں. تو ہمیں یو ایس سے جناب جوائن کیا ہے انتہائی تجربے کار اور بڑی زبردست آبزرویشن بھی ہے فیض رہنے. فیض بھائی گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ زہیب, گڈ مارننگ نادیہ. انتہائی کے ساتھ کچھ اور بھی لگاتے یار, جس شدت کے ساتھ انتہائی کہا ہے تو وہ چلیے خیر, شدید بھی لگ سکتا تھا, شدید بھی لگ سکتا تھا وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے شدید انتہائی. لیکن یہ کہ فیض بھائی بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے شو پہ آتے ہیں, اور ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں پلیز بتائیں. یہ جو جرنلسٹ سے بات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور ڈائریکٹ کوئی مطلب پریزیڈنٹ جرنلسٹ سے بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. اور اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ آف پیس ٹاکس کی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا انٹرو دیا, اور میں یہ کہنے پہ 100% بلکہ انتہائی حق بجانے میں بس چھوڑ دینا بھائی, بس ٹھیک ہے, ہو گیا. نہیں بتائیں. لاسٹ ٹائم آپ نے میرا جملہ لیا تھا, میں نے کہا آج آپ کا لہجہ اور وہ لفظ اپناؤں. تو نہیں, واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فارن افیئرس پہ, خارجہ امور پہ, انٹرنیشنل جو سچویشن پہ آپ دونوں جس طرح سے مل کر, آئی تھنک دس از دی بیسٹ مارننگ شو آن فارن افیئرس. آپ جس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور ابھی نادیہ آپ نے نہیں ایبسلیوٹلی آئی ایم سیریس, اور آپ نے ابھی بھارت کا اور مودی سرکار کا ذکر کیا تو مجھے اچانک ایک شعر یاد آ گیا. آپ نے کہا کہ وہاں بڑی مطلب صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے, تو ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں جی, تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. مودی صاحب جو ہیں یہ جے شنکر کو اپنے وزیر خارجہ کے کہہ رہے ہیں کہ تو ہائے دل پکار میں چلاؤں ہائے دل. تو صحیح بات ہے, وہاں جو ہے بڑا پرانا شعر ہے لیکن ایک اساتذہ میں سے لیکن فٹ بیٹھتا ہے, بڑا بالکل فٹ بیٹھتا ہے. آج کل وہی ہو رہا ہے, اور حیرت مجھے تو جس طرح سے انہوں نے اپنے میڈیا کی آج کل مزید مٹی پلیت کی ہے, مجھے ناقابل یقین لگتا ہے. ایک زمانے میں آپ یقین کریں کہ جو بھارتی اخبارات ہوا کرتے تھے, اس جو ایک شرمناک ٹی وی اسٹیشن سے پہلے, ان کا ایک بڑا کیلیبر تھا اور وہ دنیا بھر میں بڑی کوٹ کی اجازت ہے اور ان کو سنجیدگی سے لیا. لیکن بہرحال اچھا, اور دوسری بات یہ کہ میں جو ایک بات اور جو کہنا چاہتا ہوں نادیہ, لاسٹ ٹائم بھی کہنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ملا, کہ ماشاءاللہ ایک تو خارجہ امور کا سلسلہ, پھر جو کہ آپ مارننگ شو کی پائنیئر ہیں, آپ ہی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا, اور بلکہ میری ایک بیٹی نے اپنا ایک ٹک ٹاک بنایا تھا, میں نے بھیجا تھا آپ کے پروڈیوسر بنی, آپ سے شیئر کیا نہیں کیا, کہ وہ مطلب وہ بچی جو ہے وہ کئی عرصے سے آپ کا شو جو ہے دیکھ رہی ہے, اور وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ تو وہ کہہ لیں گے آج میں نے اپنے ابا کو نادیہ خان شو پہ دیکھا, جس کو میں کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور آپ نے ایک معیار رکھا ہے. جی, اور فیض بھائی بڑی تیاری کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سوئچ تھا انٹرٹینمنٹ سے نیوز کی طرف, which I'm really enjoying, اور ایک پیشن سا بن گیا ہے, اور بہت فالو کرتی ہوں, اور آپ لوگوں سے بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. فیض بھائی یہ جو نادیہ نے بھی سوال کیا, آپ نے شاید میرے خیال ہے صحیح طرح یہ جرنلسٹ سے رابطے میں ہے, یہ والا یو ایس پریزیڈنٹ, اور جرنلسٹ بھی ایسا ہے کہ جو اپنی سورس بھی بتا رہا ہے کھلے عام کہ ہاں میرا رابطہ ہے, اور دو کالز. بالکل. اچھا, یہ ان کا ایک بالکل ظاہر ہے کہ غیر روایتی صدر ہیں ٹرمپ ہر لحاظ سے, یعنی ان کا کوئی آگے پیچھے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کون سا کام کر بیٹھے ہیں. تو اصل میں ان کا ایک نیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے, وہ یہ کہ یہ کچھ اپنے مخصوص جو ان کے نظریات سے حامی کوئی لگا کھاتے ہوئے جرنلسٹ ہیں واشنگٹن میں یا ایلس ویئر, ان کو نمبر دے کے کال کرواتے ہیں. تو یہ جو نیو یارک پوسٹ ہے, یہ بڑا ہی ایک تھوڑا سا ذرا ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ان کے نظریات کا, اور کافی یہ نہیں سمجھیے کہ بہت ہی الٹرا کنزرویٹو نیوز پیپر ہے جو صرف ریپبلکن اور ماگا موومنٹ کو بہت پروموٹ کرتا ہے. تو اس کی خاتون پاکستان میں, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹویٹس کر رہی ہیں, وہ
آج انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی مجھے بتائیں میں اور کہاں کہاں جاؤں، جب میرے پاس ایکسٹرا دن مل گئے مجھے تو بتائیے کھانے کیا کھاؤں. تو وہ پاکستانی بھی ماشاءاللہ ان کو بڑی اچھے اچھے میمز بنا کے دے رہے ہیں. تو وہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک بین الاقوامی میلہ سجا ہوا ہے. اور اس میں ہمیں بیٹھ کے مجھے ظاہر ہے ایک احساس محرومی بھی ہے کہ ہم وہاں اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھائی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہماری وطن کو، ہماری مادر وطن کو اتنی عزت دی ہے اور وہاں کے لوگ اتنے محبت اور چاؤ سے. لیکن فیض بھائی پھر بتائیں کہ یہ جرنلسٹ اور پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کا آپس میں ایسے ڈائریکٹ رابطہ اوور دا فون، 2 کالز ملنا اور اتنا امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں اور کسی کو نہیں. فرسٹ ٹو نو یہ اسٹرینج بات نہیں ہے؟ یہ غیر روایتی ہے. اس میں انہوں نے اکثر، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں پر ایک اور جرنلسٹ ہیں فاکس نیوز کے. اب نیو یارک پوسٹ، فاکس نیوز، یہ تقریباً ایک ہی نظریات کے لوگ ہیں. فاکس نیوز کے ایک بڑے ہی خطرناک قسم کے اور بہت ہی پرو وار اور ایران کے سخت خلاف، مسلمانوں کے سخت خلاف ایک ہیں مارک لیوین صاحب. تو وہ جب کوئی اپنا مشہور کوئی اہم اعلان کرنے والے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ آج رات میں اہم اعلان کرنے والا ہوں اور اس کے لیے آپ مارک لیوین کا شو دیکھیں. کبھی آپ نے دیکھا ایسا کہ کوئی اس قدر اتنا بڑا لیڈر ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے، تو ان کا خاص ایک، اصل میں میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا خاص ایک تعلق رہا ہے، کیونکہ خود بھی میڈیا میں وہ جو آپ کو معلوم ہوگا اپرینٹس ان کا شو ہوتا تھا جو یو آر فائرڈ، ان کی اپنی انگلی سے جو مشہور ان کا وہ WWE بھی ہے بالکل. جی بالکل. تو وہ اس کو جو ہے ان کا، اور آپ یہ دیکھیں بلکہ جو بڑی بڑی تقرریاں ہوئی ہیں ان کے اپنے ایڈمنسٹریشن میں، اس میں فاکس نیوز کے کئی اینکرز شامل ہیں. خود جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے، وزیر دفاع، جن کو آج کل وہ وزیر جنگ کہتے ہیں بڑے شوق سے، وہ صاحب بیسیکلی ایک بی ٹیئر کے دوسرے تیسرے درجے کے وہ تھے، اینکر تھے فاکس پر. وہاں سے اٹھا کر ان کو اچانک امریکہ کا وزیر دفاع بنا دے گا. اور بھی بہت سے. تو یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ان کا خود یہ کہنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جرنلسٹ کو، اور ان کو پتا کہ خبر ابھی بریک ہو جائے گی، تو کیا what was he thinking؟ ایک بات ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اس ذریعے سے خبر پہنچانا چاہتے تھے کہ وہیں ٹھہرو اور پاکستان جو ہے. اور فیض بھائی یہ پہلے سوئٹزرلینڈ کی طرف بھی جا رہی تھی کہ جی یہ بھی وینیو ہو سکتا ہے فار پیس ٹاکس، اور ایک دم پھر سوئچ کیا ٹو پاکستان. جنیوا کی بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی حیرت کی بات ہے، ابھی تھوڑا سا ایک آدھے گھنٹے پہلے ایک اور ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ فردر میٹنگز، مزید میٹنگز یورپ میں ہو سکتی ہیں. اسلام آباد میں تو ہوں گی لیکن فردر. تو اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں میٹنگز ہوں گی وہ فیصلہ کن نہیں ہوں گی، کیا وہاں پر وہ باقاعدہ سائن نہیں کریں گے، ان کا جو ایل چی ہوگا یا ان کا ڈیلیگیشن ہوگا. اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر یورپ میں جا کر کیوں مزید ایسے کون سے. اچھا فیض بھائی مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ دوسرا راؤنڈ جب ہوگا تو کہاں سے یہ سلسلہ وہیں سے جڑے گا پہلے راؤنڈ سے، اور جہاں سے ہمیں خبریں یہی ملی ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی کہ بھائی نیوکلیئر کا مسئلہ ہے، وہ نہیں، وہ اس پہ نہیں مان رہے، نہ مانے گا ایران. جی تو زہد دیکھیے اس میں جو جی کچھ کہیے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہاں سے جڑیں گے مذاکرات، یہ دوسرا دور کہاں سے جڑے گا اور کیا ڈسکس ہوگا؟ دیکھیے جب وائس پریزیڈنٹ نکلے وہاں سے 2-3 منٹ کی پریس کانفرنس کی اور فوراً سیدھا جہاز پہ چلے گئے، تو انہوں نے جو واحد جو وجہ بتائی وہ بتائی نیوکلیئر معاملہ، کہ نیوکلیئر ایشو پہ ہمارے بہت بڑا ایک فاصلہ ہے. اچھا وہ فاصلہ بظاہر تو لگتا ہے کچھ انچز کا ہے، یعنی اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں پیپر پہ، لیکن وہ دے آر مائلز اپارٹ. یہ امریکہ چاہتا ہے کہ 20 سال، کم از کم 20 سال تک ایران یہ لکھ کے دے، طے کرے اور گارنٹرز کے ساتھ کہ ہم 0 انریچمنٹ کریں گے، 0% انریچمنٹ کریں گے. کہ ایران کہتا ہے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، حالانکہ وہ باؤنڈ نہیں ہے. جو این پی ٹی کی جو این پی ٹی ہے اس کے تحت وہ 3.67% تک کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم 5 سال تک کر سکتے ہیں. تو اب یہ 20 سال اور 5 سال کا معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران کی حالت واقعی اس وقت جو ہے بہت، ابھی دیکھیے جو بلاکیڈ شروع ہوا ہے تو وہ بہت بڑا ان کی اکانومی کے لیے ڈیمیج ہوگا. اور آج تک لگ رہا ہے کہ وہ ایفیکٹو ہے کہ صرف 3 یا 4 جہاز انہوں نے گزرنے دیے ہیں، اس میں سے ایک چائنا کا ایک جہاز تھا اور کوئی دوسرے، لیکن اور جو ہرمز کی طرف، جو اسٹیٹ آف ہرمز کے جو دوسرے GCC کنٹریز کی بندرگاہیں وہاں سے تو گزرنے دیے جا رہے ہیں، لیکن جو ایران کی بندرگاہیں
وہاں سے کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دے رہے ہیں. اور انہوں نے اس دفعہ کیا یہ ہے کہ وہ گلف آف عمان, جو خلیج عمان ہے, وہاں بیٹھ گئے ہیں ایک جال بچھا کے کہ جو جہاز وہاں تک پہنچے گا پھر وہاں سے واپس بھیج رہے ہیں. تو وہ ایفیکٹو ہے. ایران کو اس وقت بہت زبردست مسائل کا سامنا ہے اور امید یہی ہے کہ وہ کچھ بیچ میں آ کے معاملہ طے ہو جائے گا. سارا مسئلہ دیکھیے زہیب, نادیہ, سارا ہے اعتماد کا, اور ایران کی اس میں شکایت بجا ہے کہ ہم اعتماد کیسے کریں. آپ نے 2 دفعہ جب ہم بات چیت کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے آ کے ہمارے سر پہ بامز گرانا شروع کر دیے. تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اور یہی تھوڑا بہت ان کا بھی ہے. اور میرا خیال یہ کہ ایران کو دیکھیے مان لینا چاہیے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, اگر 20 سال بھی مانتے ہیں تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, وہ بھی اصل میں یہ رات کے 12:30 بجتے ہیں اور مجھے کچھ اشعار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں اس موقع. تو اگر فرض کیجئے کہ 20 سال, اب یہ 3 سال رہیں گے موصوف. اب دیکھیے اوباما نے, آپ کو چاہیے, میں وہ یاد کر رہا تھا, آپ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری. کیا بات ہے سر, یہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور پھر آپ سے رابطہ کریں گے جیسے جیسے صورتحال بدلتی جائے گی. آپ کا تجزیہ ہمیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.